فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول، یاجوج ماجوج کے ظہور، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اس دنیا کے حالات بگڑنے شروع ہو جائیں گے، خصوصاً دین اور اخلاق کے لحاظ سے تو بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ حالات بگڑتے تھے، پھر سدھرتے تھے، پھر بگڑتے تھے، پھر سدھرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حالات بگڑنے شروع ہوں گے تو اس کے بعد حالات سدھریں گے نہیں، یہاں تک کہ پھر جو لوگ رہ جائیں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ شاید اسی وقت سے متعلق یا ایسے ہی حالات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم و بزمان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیا کرو گے؟ یا وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یغربل الناس فیہ غربلہ، لوگوں کو اچھی طریقے سے چھان لیا جائے گا، لوگوں کو اچھی طریقے سے چھان لیا جائے گا، یعنی جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، حثالہ کہتے ہیں یہ جو چوکر اوپر بھوس بچتا ہے وہ، یا جو تیل کو نکال لے تو نیچے جو تلچھٹ بچتا ہے اسے حثالہ کہتے ہیں۔ تو حثالۃ من الناس، ایسے لوگ جو بے وزن ہو اور ذلیل ہوں۔ تو اس دنیا میں لوگ کیا رہ جائیں گے؟ بے وزن اور رذیل ہی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ قد مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے کا عہد و پیمان اور ان کی امانت داری بالکل بگڑ جائے گی، اور آپس میں اس طریقے سے ہو جائیں گے نیک اور بد کہ ایک دوسرے میں بالکل گھل مل جائیں گے، نیک اور بد کی تمیز کرنی مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈالا، آپ نے کس طریقے سے نیک اور بد جو آپس میں ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر ہمیں آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ساتھیو، یہ چیز ہر ایمان کے، اپنے ایمان سے محبت رکھنے والے اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دیکھے۔ وہ کیا؟ تأخذون ما تعرفون، جس چیز کو تم بھلی بات سمجھتے ہو، نیکی سمجھتے ہو، اس کے اوپر مضبوطی سے اس کے اوپر عمل پیرا رہو۔ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جو منکر چیز ہو اس سے پرہیز کرو۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، جو خاص لوگ ہیں، دیندار ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کے عمل جو ہوں، ان کا طریقہ جو ہو، اس کے اوپر تم عامل ہو جاؤ، اس پر عامل ہو جاؤ۔ یا خاص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرو تم۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگ جو تمہارے ہوں، چاہے ان کو جو بھی عزت ملی ہو، دولت ملی ہو، جو معاہدہ ملا ہو، منصب ملا ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خاص لوگ جو ہوں، اہل علم دین ہو، ان کے ساتھ تم رہو۔
اور عام لوگ، یا تم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو. شاید یہ اسی وقت سے متعلق ہے، لیکن ابھی تک دنیا کے اندر اگرچہ فساد کا غلبہ ہوگا، منکر کی حکمرانی ہوگی، اس کے باوجود نیک اور بد دونوں اس دنیا میں موجود ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ دونوں میں کوئی ظاہری فرق نہیں ہوگا. عمل کے لحاظ سے ہوگا، لیکن ان کی شکل و صورت سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی صورت بظاہر اچھی نہ دکھ رہی ہو، کوئی عذر ہو اس کے سامنے، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑی اچھی اپنی صورت بنایا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق پل رہا ہو. آج کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. لیکن ساتھیوں، ایک بات میں عرض کر دوں، حشر کے میدان کی ایک خصوصیت یہ ہے، دو خصوصیت ہے وہاں پر. ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمل کی جگہ نہیں ہوگی، اب عمل کا معاملہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ دنیا میں عمل کر کے آئے ہو اسی پر تمہارا حساب ہوگا. لاکھ انسان توبہ کرنا چاہے، ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، سب کچھ کہیں گے لوگ، اے اللہ واپس کر دے، اب ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں واپس نہیں بھیجے گا. یعنی اب عمل کا، توبہ کا، استغفار کا موقع نہیں رہے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اس دن کیا ہے؟ نیک اور بد دونوں گروہ کو الگ کر لیا جائے گا. معلوم ہوگا کہ یہ فلاح پانے والوں کا گروہ ہے اور یہ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کا گروہ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ يَوْمَئِذٍ يخرجون كأن ربك أوحى لها بأن على يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے گروپ کو اور بروں کے گروپ کو الگ کر دے گا. اور یہی صورتحال قیامت آنے سے پہلے بھی اس دنیا میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں، قیامت کی بعد بڑی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا. جیسے سے بات کا اس میں سے پہلے ذکر آ چکا ہے، دھواں کا ذکر ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر ہے، یہ آ جائے گی. یعنی گویا کہ اب قیامت جو حشر کا میدان ہے اس کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اب جو ہے لوگوں کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی. ایسے ہی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو بروں سے ممتاز کر دے گا. ظاہری علامت پیدا ہو جائے گی کہ یہ نیک ہے اور یہ برا ہے. وہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور یہ اب توبہ کا جو دروازہ ہے بند ہو جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالی جبکہ اب لوگوں کی توبہ کو، لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے نیک عمل کو جو پہلے سے نہیں کرتے تھے قبول نہیں کرے گا، تو اب ایک علامت ظاہر کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ لوگ ہیں جن کا ایمان مقبول ہے، جن کی نیکیاں قبول ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اب ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط ہو چکی ہے. اور یہی ہوگا کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روئے زمین سے ایک جانور کو نکالے گا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام لے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ النمل میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو جانا ہوگا، ہو گیا ہوگا، تو اخرجنا لهم دابة من الارض، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے اسی روئے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. تکلمہم کا ایک ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب تو مومن ہے اور تو کافر ہے، اے کافر تیرے اب نماز پڑھنے سے، اے فاسق اور فاجر اب تیرے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اے ظالم اب تجھے توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے تجرحہم، ان کو زخمی کرے گا، یعنی ان کی پیشانی کے اوپر داغ لگا دے گا اور نشان لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں۔ تو یہ جانور اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ یہ جانور بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے دابۃ الارض کا خروج کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شاید بار بار میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بادروا بالاعمال الستہ، 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو، ورنہ عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس میں آپ نے طلوع الشمس من مغربها بتایا، او الدخان دھواں، او دجال او الدابہ، اس میں بیان فرمایا دابۃ الارض۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث اذا خرجنا، 3 علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو لا ينفع نفس ایمانها، کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کر لی ہوگی۔ آپ نے 3 میں کیا بیان فرمایا؟ طلوع الشمس من مغربها، دجال اور دابۃ الارض کا خروج۔ یہ جانور ساتھیوں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اس چیز میں واضح کر دوں۔ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ کسی نے کہا یہ وہی جساسہ ہے جسے تمیم داری کی حدیث میں جس کا ذکر ہے، اس حدیث سے پہلے گزر چکی ہے۔ یا ایک بڑا قادر الکلام مناظر ہوگا جو لوگوں کو اپنی باتوں سے نیچا کر دکھائے گا، ثابت کرے گا تم کافر ہو۔ بعد نے کہا یہ وہ سانپ ہے جو کانے کعبہ پر آ کر کے بیٹھ گیا تھا، جب اہل مکہ نے اس کو ڈھانا چاہا تو ایک عقاب اور چیل آیا، اسے اٹھا کے لے جا کر کہیں پھینک دیا تھا۔ یعنی اس قسم کی باتیں لوگ کہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی خطرناک جراثیم ہوگا، جیسے آج کل کا جراثیم جرثومہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ لیکن ساتھیوں یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ یا تو اسرائیلیات میں سے ہیں، یا تو جن لوگوں کا ایمان غیب کے اوپر کمزور ہے وہ اس کی تعویل مناظرے سے کر دیتے ہیں یا جراثیم وغیرہ سے کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک دابہ نکلے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں اس پر شاہد ہے کہ وہ بات کرنے والا جانور ہوگا، اس کے کچھ خصوصی کام ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکالے گا، یہ اس پر ایمان ہے، لیکن اس کے مشابہ کون سا جانور ہوگا، کیا ہوگا، یہ کچھ وارد نہیں ہے۔ تو ہم ایمان لے آتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان، حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین سے ایک جانور پیدا کرے گا، ایک جانور کو نکالے گا۔ یہ جانور کب نکلے گا ساتھیوں؟ ہماری پچھلی بحث سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب دنیا کفر و شرک کا اڈا بن چکی ہوگی، قیامت بالکل قریب ہوگی، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو گیا ہوگا، اور جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا۔ کیوں؟ مغرب سے سورج طلوع ہو جانے کے بعد جو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اب لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کافر کافر رہے گا، فاسق فاسق رہے گا، ایمان اور اہل حق جو ہیں، جو صلاح والے ہیں، ان کی نیکیاں ایمان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب ان کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کافر اور فاسق نہ ہو جائے، اور ان کے بارے میں اب کوئی امید نہیں رہے گی کہ یہ مومن ہو جائیں۔ اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو بھیجے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، جب سے سنا ہے ابھی تک میں اس کو بھولا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سب سے پہلی جو آیت
نشانی ظاہر ہوگی وہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہوگا. یعنی میں پہلے بتا چکا ہوں یہ وہ نشانی ہوگی قیامت کے قریب ہونے کی. قیامت کے بالکل قریب ہونے کی یہ نشانی ہوگی کہ اب قیامت آنے والی ہے, اس کے بعد کسی کا ایمان مقبول نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى, اور دابہ جانور کا خروج لوگوں کے اوپر اسی دن چاشت کے وقت ہوگا. پھر راوی بیان کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے واللہ عالم ایہما ما کانت قبل صاحبتها, ان میں سے جو کوئی پہلے ہوگا دوسرا فوراً اس کے بعد آ جائے گا. تو زیادہ قابل قبول یہی ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت اس جانور کا خروج ہوگا. اس جانور کے خروج کی حکمت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے واضح ہو گئی کہ تاکہ لوگوں کے درمیان فرق کر دے کہ اب مومن کون ہے اور کافر کون ہے. اسی لیے آگے ہم بتائیں گے کہ آخر وہ کام کیا کرے گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات یہاں پر آ جانی چاہیے کہ وہ جانور نکلے گا کہاں سے. نکلے گا تو روئے زمین سے, لیکن وہ جگہ کون سی ہوگی جہاں کی زمین سے یہ جانور نکلے گا. ساتھیو اس سلسلے میں کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے. اگر اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے اوپر ایمان نہیں. جانور کا نکلنا ثابت ہے, اس کا عمل ثابت ہے, زمین سے نکلنا ثابت ہے, لیکن کس جگہ, کس ملک اور کس شہر میں ہوگا یہ کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے. البتہ بعد صحابہ کے موقوفات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خروج مکہ مکرمہ اور بالضبط خانے کعبہ کے پاس سے ہوگا. چنانچہ ایک حدیث جو طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے اور امام حیثمی رحمہ اللہ اس کو قوی قرار دیتے ہیں, حافظ بھی کا میلان اسی طرف لگتا ہے حافظ ابن حجر کا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تخرج الدابۃ من اعظم مشاہد حرمتا, سب سے زیادہ حرمت والی, تقدیس والی, مقدس جو مسجد ہے شیطان دابۃ الارض وہیں سے خارج ہوگا, وہیں سے نکلے گا. کیا ہے لوگ وہاں پر ہوں گے, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے دنوں میں ہوگا, اور بالضبط جس دن حاجی لوگ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس دن کے صورتحال ہوگی. چنانچہ جو کچھ لوگ رہیں گے اچانک زمین سے ایک دردناک آواز آئے گی, لوگ ابھی سنبھل نہیں پائیں گے کہ وہیں زمین پھٹے گی رکن و مقام کے بیچ میں, اور ایک جانور مٹی جھاڑتے ہوئے باہر کھڑا ہو جائے گا, اور لوگ اس سے بھاگنا چاہیں گے لیکن وہ بھاگ نہیں پائیں گے. ایک اور حدیث جسے امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے اپنی طبرانی کبیر میں حضرت حذیفہ ہی سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور جو ہوگا اس کا خروج جو ہے 3 بار ہوگا. پہلے کسی بادیہ کے دور علاقے میں رہے گا جس کا ذکر ہے اہل بادیہ میں تو ہوگا, لیکن اسے شہر والے لوگ یا مکے کے لوگ نہیں جان پائیں گے. پھر کچھ دن میں اور ایک بار ظاہر ہوگا تو اس کا ذکر مکے کے لوگوں کو پہنچے گا. پھر اس کے بعد آخری بار لوگ مسجد حرام کے اندر ہوں گے تو اچانک وہ جیسا کہ ہم نے کہا زمین سے آواز آئے گا اور نکل کر کے رکن و مقام کے بیچ آج مٹی جھاڑتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے گا. لوگ اس کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع کریں گے, کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا. تو یہ جانور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خروج جو ہوگا وہ مکہ سے ہوگا. دوسری ایک بات اور یہاں پر ہے کہ اس جانور کی صفات کیا ہے. دیکھیے اس جانور کی صفت ایک تو خلقیہ یعنی پیدائشی, اس سلسلے میں لوگوں نے بہت باتیں کی ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے. کسی نے کہا اس کا سینہ شیر جیسا ہوگا, کان ہاتھی جیسے ہوں گے اور آنکھیں جو ہے بلی یا فلاں کسی جانور جیسے ہوں گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے. البتہ اس کی صفات جو ہیں اس سلسلے میں ہے کہ اول وہ بہت تیز رفتار ہوگا, بہت تیز رفتار ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا ہی خوفناک ہوگا. تیز رفتار بھی ہوگا اور خوفناک ہوگا.
اتنا تیز رفتار ہوگا کہ لا یدرکھا طالب ولا ینجو منہا ہارب، نہ تو کوئی آدمی اس کو پکڑ پائے گا، اس کا پیچھا کر پائے گا، اور نہ ہی جس کا پیچھا وہ کر لے گا کوئی اس سے بچ کر کے جا پائے گا، اس کا کوئی نہیں پیچھا کر پائے گا، حتیٰ کہ اتنا خوفناک ہوگا کہ کسی کو اس کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور لوگ اس سے بھاگیں گے۔ کچھ لوگ اتنا تیز بھاگیں گے، وہ کہے گا کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے، تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور سامنے سے آئے گا کہ اب نماز پڑھنے لگے ہو، اب نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا فلان الان تصلی، اب نماز پڑھنے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے نتھنے پر یا چہرے کے اوپر وہ جو ہے ایک نشان لگا دے گا جس سے وہ معلوم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوگا تو ایک جانور، لیکن لوگوں سے وہ باتیں کرے گا، جیسا کہ ابھی آیا قرآن مجید میں ہے تکلمہم، لوگوں سے وہ باتیں کرے گا۔ بلکہ بعض ضعیف روایات میں تو یہاں تک ہے کہ علامہ احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، علامہ البانی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ مسند احمد سنن ترمذی ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ دابہ نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ عصا جس کو انہوں نے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اس عصا سے وہ مومن کے چہرے پر اشارہ کرے گا تو بالکل پر رونق ہو جائے گا، اور کافر کے ناک یا پیشانی کے اوپر وہ جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اس سے مہر لگا دے گا، جس سے اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ تو یہ دابۃ الارض ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ بعض کام آپ سمجھ چکے ہیں، اس کا ایک کام تو یہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ اس طریقے سے فرق ہو جائے جیسا کہ ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تخرج الدابہ، وہ جب نکلے گا اور لوگوں کو جو کافر ہوں گے ان کے نتھنے کے اوپر یا ان کی پیشانی پر وہ مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ تمہارے درمیان یعنی یہ کافر مومنوں کے درمیان آئیں گے، جائیں گے، انہی سے خرید فروخت بھی کریں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کہے گا اپنے ساتھی سے یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ تو کہے گا فلاں شخص جس کے ناتھنے پر یا جس کی پیشانی کے اوپر داغا ہوا ہے، داغ لگا ہے، ہم نے اسی سے خریدا ہے۔ ساتھیو، یہ قیامت کی وہ نشانی ہوگی کہ جس سے معلوم ہوگا کہ اب قیامت بالکل آنے والی ہے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔